أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब ज़मीन भूचाल से हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने बोझ निकाल डालेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ है, उस रोज़ वो अपने हालात बयान कर देगी, क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म भेजा। उस दिन लोग गिरोह गिरोह होकर आएंगे ताकि उनको उनके आमाल दिखा दिए जाएं। तो जिसने ज़र्रा भर नेकी की होगी वो इसको देख लेगा, और जिसने ज़र्रा भर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उन सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हाँप उठते हैं, फिर पत्थरों पर मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर उसमें गर्द उठाते हैं, फिर उस वक्त फौज में जा घुसते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का एहसान नाशनास है और वो उससे आगाह भी है। वो तो माल की मोहब्बत करने वाला है। क्या वो उस वक्त को नहीं जानता कि जो कब्रों में हैं वो बाहर निकाल लिए जाएंगे और जो दिलों में हैं वो जाहिर कर दिए जाएंगे। बेशक उनका परवरदिगार उस रोज़ उनसे खूब वाकिफ़ होगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खड़खड़ाने वाली क्या है, और तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या है। जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुन की हुई रंग बरंग की ऊन। तो जिसके वज़न भारी निकलेंगे
وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم کو بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے علم الیقین، تم ضرور دوزخ دیکھو گے، پھر دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی لوگوں پر تان اور برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپٹے گی، وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی لمبے لمبے ستونوں میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا؟ ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ارشاد رب العزت ہوا، اللہ تو تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ ہم نے ذات واحد سے کیا بتائیں کیا پایا، ہم نے ذات واحد سے کیا بتائیں کیا پایا، جب بھی ہاتھ پھیلائے دل کا مدعا پایا، جب بھی ہاتھ پھیلائے دل کا مدعا پایا، اس کی بخششوں کی حد کوئی کیسے جانے گا، اس کی بخششوں کی حد کوئی کیسے جانے گا،
جس نے جس قدر مانگا اس سے بھی سوا پایا، جس نے جس قدر مانگا اس سے بھی سوا پایا، بارہا یہ نعمت بھی اس کے در سے پائی ہے، بارہا یہ نعمت بھی اس کے در سے پائی ہے، اشک آنکھ سے ٹپ کے قلب نے مزہ پایا، اشک آنکھ سے ٹپ کے قلب نے مزہ پایا، ہم نے یاد سے تیری، ہم نے ذکر سے تیرے، ہم نے یاد سے تیری، ہم نے ذکر سے تیرے، روح میں جلا پائی، دل کو آئینہ پایا، روح میں جلا پائی، دل کو آئینہ پایا، ہم نے ذات واحد سے کیا بتائیں کیا پایا، جب بھی ہاتھ پھیلائے دل کا مدعا پایا، حمد باری تعالی۔ سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، یہ کلام عابد نظامی کا تھا۔ گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی بدر الدین بدر نے۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم ڈاکٹر عطاء الرحمن کی گفتگو سن رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا
وخياركم لنسائهم رواہ الترمذی کتاب الرضاعہ صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلے تو اخلاقی طور پر بہترین لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر خصوصاً یہ ذکر کیا ہے کہ ان کی اخلاقی اور ان کا جو رویہ اپنے خواتین کے ساتھ ہے یہ سب سے اہم ہے، اور اس میں اس کا اہم حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں کریمانہ اخلاق کی تکمیل کروں اور ان کو مکمل کروں، اور دنیا کے سامنے ان اخلاقیات کے اصولوں کو بیان کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے جتنی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں اس میں اگر ہمیں بھائی چارہ نظر آتا ہے، اس میں اگر ہمیں محبت نظر آتی ہے، تو اس کے پیچھے ایثار ہے، اس کے پیچھے احسان ہے، اس کے پیچھے جو اہم بات ہے وہ عدل ہے۔ اور یہ اپنی خواتین کے ساتھ بھی ان سارے معاملات میں اگر ہم برخورد کریں اور اپنے رویوں کو ہم درست رکھیں، اور ہمیں پہلے سے اندازہ ہو کہ ہم ظلم کر رہے ہیں یا ہم رحم اور مہربانی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو یہ وہ اہم بات ہے کہ جس کا اس عقیدے میں ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی آدمی اگر خدا کو تسلیم کرتا ہے، کوئی آدمی اگر آخرت کی بات کرتا ہے، تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خدا کو حاضر ناظر اس لیے مانتا ہے کہ وہ اپنے اخلاقیات کو، اپنے خلق کو وہ درست کرے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنی گفتگو کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی چلت پھرت کو، اپنے سارے معاملات کو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے معاملے میں کسی کو حکم نہیں دیتے، بلکہ خود آگے بڑھ کر ان ساری چیزوں میں وہ حصہ لیتے اور ساری چیزوں کو وہ کرتے۔ اور یہ عام صحابہ کے ساتھ بھی آپ کی اخلاقیات کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ سب اکٹھے ہوئے تو آپ نے اپنے ذمہ لکڑیاں جمع کرنے کا کام ڈال دیا۔ آپ نے خندق میں خود خندق کے اندر ایک حصہ جو خندق کا کھودنے کا تھا وہ برابری کی بنیاد پر اس کو رکھا۔ تو اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک دل اگر میرا ہے تو میرے گھر میں جو میرے گھر والی ہیں اس کا بھی ایک دل ہے، اس کی بھی ایک سوچ ہے، اس کی بھی ایک فکر ہے، اور ان ساری چیزوں کے درمیان اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہوئے اور مہربانی کرتے ہوئے اور بردباری کا مظاہرہ کرتے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر ہم ان سارے معاملات کو لے کر چلیں گے، آپ دیکھیں کہ قرآن صبر کے معاملے میں بار بار کہتا ہے وتواصوا بالصبر، یعنی انسان خسارے سے نہیں نکل سکتا ہے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہو، لیکن پھر فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے، وعامل الصالحات، وہ نیک عمل کرتا ہو، مگر ایمان اور عمل صالح بھی کافی نہیں ہے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتا ہو، یہ بھی کافی نہیں ہے خسارے سے نکلنے کے لیے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور نصیحت کرنا یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، تب انسان خسارے سے نکل سکتا ہے۔ اور صبر جو ہے، صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر ہے۔ یہ جتنی غلط عادات گناہ ہیں، یہ گفتگو میں جو ہم غصہ جو ہم کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ اور پھر صبر علی الطاعہ، خدا کی اطاعت کے لیے کاموں کو انجام دینا، یہ صبر ہے۔ اور پھر صبر علی البلاء، آزمائشوں کے اوپر صبر ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا قولوا للناس حسنا، تم لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 2 ہونٹوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بعض اوقات خاموش رہنا، بعض اوقات جبر کر کے صبر کرنا، بعض اوقات جواب دینے کی بجائے آدمی یہ سوچ لے کہ اس سے اور یہ چنگاری، یہ آگ اور بڑھے گی، تو اس کو ہمارے ہاں جو میڈیکل ہے اس میں ایموشنل کوشنٹ کہتے ہیں کہ انسان اپنے رویے کو اپنے حالات کے مطابق اس کو اختیار کرے،
اور اپنے اخلاقیات کے اوپر نظر رکھے، اپنی گفتگو کے اوپر اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اوپر، اپنے دوستوں کے معاملے میں، اپنے ماحول کے معاملے میں جو اس کو اختیار دیا گیا ہے، یہ ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرے، اپنے گھر کو بھی تباہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس حدیث تقریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر عطاء الرحمن کی گفتگو سنی۔ بےتاب نگاہوں کو کوئی ہی مجدہ سنا دے، بےتاب نگاہوں کو کوئی مجدہ سنا دے، کب آئیں گے سرکار کوئی اتنا بتا دے، کب آئیں گے سرکار کوئی اتنا بتا دے، ہو جائے میرا نام سگے کوئے مدینہ، ہو جائے میرا نام سگے کوئے مدینہ، ہر شخص مجھے اب تو خدا را یہ دعا دے، ہر شخص مجھے اب تو خدا را یہ دعا دے، اے چشمہ دی ابر کرم بحر سخا تو، اے چشمہ دی ابر کرم بحر سخا تو، اس وادی دل کو میری گلزار بنا دے، اس وادی دل کو میری گلزار بنا دے، ہے میری تو فریاد یہی شاہ مدینہ، ہے میری تو فریاد یہی شاہ مدینہ، یا اپنا بنا لے مجھے یا جلوہ دکھا دے، یا اپنا بنا لے مجھے یا جلوہ دکھا دے، لکھتا ہوں جو میں شوق سے، اے صاحب لولاک، لکھتا ہوں جو میں شوق سے، اے صاحب لولاک، نعتوں کو میری بحر خدا جذب و جلا دے، نعتوں کو میری بحر خدا جذب و جلا دے، یہ میر گناہگار تیرے نام پہ آقا
یہ میر گناہگار تیرے نام پہ آقا ایک بار تو کیا جان کو 100 بار لٹا دے ایک بار تو کیا جان کو 100 بار لٹا دے بیتاب نگاہوں کو کوئی مجدہ سنا دے کب آئیں گے سرکار کوئی اتنا بتا دے. گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری ڈاکٹر محمد یونس. اور سامعین یہ نعتیہ کلام میر صلاح الدین کا تھا. روشنی. آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں. آج کے روشنی کے سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر میاں اسد اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت زبان ہے. یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے محبت و نفرت، فکر اور پریشانی، لطف اور راحت اور ترغیب و ترہیب کا مکمل طور پر اظہار ممکن ہے. اس کے مادی فوائد پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا لطف اسی پر منحصر ہے. چنانچہ خورد و نوش کا ذائقہ کا محور یہی زبان ہے. اس کے بغیر سارے ذائقے پھیکے اور بے معنی معلوم ہوتے ہیں. اس کے ایک بول سے دوست دشمن اور دشمن دوست بنتا ہے. اسی سے بڑے بڑے فتنے برپا بھی ہوتے ہیں اور فتنے ختم بھی اسی زبان سے ہوتے ہیں. اور اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ توحید و رسالت پر ایمان بھی زبانی اقرار کے بغیر معتبر نہیں. اور اسی کا ایک بول انسان کو جنت یا جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. انسانی جسم کے اعضاء میں سے دل و دماغ پورے جسم پر کنٹرول رکھتے ہیں اور ان پر انسان کے اچھے یا برے ہونے کا دار و مدار ہے. لیکن ان کی اچھائی یا برائی بھی اسی زبان سے معلوم ہوتی ہے. اسی طرح انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات اس کی عقلی، علمی اور اخلاقی معیار کا پتہ بھی دیتی ہے. گویا زبان ایک کسوٹی ہے جس سے انسان کو پرکھا اور سمجھا جاتا ہے. چونکہ زبان ایک عظیم نعمت خداوندی ہے اور تمام نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنا ضروری ہے جس طرح استعمال کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتلایا ہے. ورنہ نعمت کا غلط استعمال نعمت کی ناقدری اور ناشکری کے زمرے میں آتا ہے جو عذاب شدید کا موجب ہے. ارشاد باری تعالی ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ایک ایک بول محفوظ ہے اور قیامت کے دن ان سب کا حساب دینا پڑے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بات کہے تو اچھی کہے ورنہ خاموش رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے غلط استعمال سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کیا مرتبہ بیان ہو
رسالت مآب کا کیا مرتبہ بیان ہو، رسالت مآب کا کیسے حساب ہو، کرم بے حساب کا کیسے حساب ہو، کرم بے حساب کا ہر دور ہر دیار ہے جس کے محیط میں ہر دور ہر دیار ہے جس کے محیط میں قرآن وہ معجزہ ہے، رسالت مآب کا قرآن وہ معجزہ ہے، رسالت مآب کا مجھ سے گناہ گار پہ رحمت حضور کی، مجھ سے گناہ گار پہ رحمت حضور کی، ذرے کا ہے نصیب کرم آفتاب کا، ذرے کا ہے نصیب کرم آفتاب کا، قدموں میں منہ چھپانے کو آیا ہے ایک غلام، قدموں میں منہ چھپانے کو آیا ہے ایک غلام، آقا سلام لیجئے چشمے
پرآب کا آقا سلام لیجئے، چشمے پرآب کا کیا مرتبہ بیان ہو، رسالت مآب کا کیسے حساب ہو، کرم بے حساب کا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یہ کلام حنیف اسدی کا تھا۔ گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید فصیح الدین سہروردی۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اسلام آباد سے خط لکھا ہے محترمہ ام کلثوم نے۔ آپ یہ پوچھتی ہیں کہ صلہ رحمی کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عزیز و اقارب آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زیادتی کا بدلہ نہ لیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے، لیکن انسان ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جواب میں اسی طرح کا رویہ اختیار کرنے شروع کر دیتا ہے جس طرح کسی اور نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہو۔ کیونکہ ہمیں تو یہ بھی قرآن مجید سے پتہ چلا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہ اگر کوئی شخص آپ سے زیادتی کرے تو آپ اتنی زیادتی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور بدلہ اتنا لیا جائے کہ جتنا کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ تو کیا بدلہ لینا زیادہ بہتر ہے یا اس کو معاف کر دینا؟ تو صلہ رحمی کا بنیادی اصول کیا ہے؟ محترمہ ام کلثوم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے دل و دماغ میں صلہ رحمی کے جذبے کو تازہ رکھا، پیدا کیا، اور آپ اس کے بارے میں پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رحمت یہ رحم سے بنا ہے، اور جو رحم ہے ماں کا، جس میں ایک بچے کی پیدائش اور وہ ماں کی گود میں آنے سے پہلے ماں کی کوکھ میں جنم لیتا ہے اور وہ وقت پورا کرتا ہے، تو رحم دنیا میں ماں کی ایک علامت ہے، اور ماں پوری دنیا میں رحمت کی، محبت کی، شفقت کی، مہربانی کی، پیار کی، معاف کرنے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے کہنے کے مطابق کہ رحم میرے نام رحمان سے بنا ہے، اور اسی سے اس کا نام رحیم بنا ہے، جس سے رحم بنایا گیا۔ تو رحم کے ساتھ جڑے ہوئے تمام رشتوں کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ مثلا ماں، آپ کی ماں ہے، میری والدہ ہیں، آپ کی والدہ ہیں، تو والدہ نے جن اور بچوں کو جنم دیا وہ آپ کے بھائی بہن، میرے بھائی بہن ہیں، تو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ خصوصی تعلق رکھا جائے۔ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بچوں سے نوازا ہے وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ خصوصی تعلق رکھا جائے اور خصوصی مہربانی کی جائے۔ جو آپ کی والدہ ہیں، ان کی بہنیں، آپ کی خالائیں ہیں، ان کے ساتھ خصوصی اہتمام کیا جائے، اور جو آپ کے والد ہیں، جن کا آپ کی والدہ کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ ہے، تو والد کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اگر تمام تر رحم کے رشتوں کو سوچا جائے تو ان سب کی بنیاد والد اور والدہ بنتی ہے۔ گویا کہ ماں باپ کے ساتھ خصوصی تعلق قائم رکھنا، مہربانی ان کے ساتھ کرنا،
ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا اور ہر وقت اپنی دعاؤں میں انہیں شامل رکھنا، یہ بنیادی حق ہے ہر ایک بندے کا اور اس کی ذمہ داری ہے، اور اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی افراد ان والدین کے رشتوں کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں، جن میں چچا ہے، تایا ہے، اور اسی طریقے سے خالہ ہے، ماموں ہے، اور اسی طریقے سے بھائی بہن، اور بھائی بہن کے ساتھ پھر ان کی اولاد، کوئی بھانجی ہے، کوئی بھانجا ہے، اس اعتبار سے یہ تمام رشتے جو کسی نہ کسی طریقے سے رحم کے رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ خصوصی تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ خصوصی تعلق سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ غمی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے، گاہے بگاہے سلام اور دعاؤں کا تبادلہ ہوتا رہے، اور ان کے حالات کا جائزہ مستقل مختلف اوقات میں لیا جاتا رہے۔ اگر کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو اس کی مالی مدد کی جائے، اور اگر کسی اور طرح کی مدد کا ضرورت مند ہے، مثلا کوئی رہنمائی چاہ رہا ہے، کوئی کسی بارے میں اچھا مشورہ چاہتا ہے، تو اپنے خاص طور پر اپنے عزیزوں کو، اقارب کو مالی مدد بھی فراہم کی جائے، انہیں اچھے مشورے دیے جائیں، مناسب موقع پر ان کی اچھی رہنمائی کی جائے، اور اگر کوئی اسے اذیت پہنچا رہا ہے تو اگر آپ کے پاس اذیت کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، یہ صلاحیت ہے، یا آپ ایسا کر سکتے ہیں، تو اس میں آگے بڑھ کر ان کی مدد کی جائے۔ تو صلہ رحمی میں اللہ رب العزت بہت زیادہ رحمت نچھاور کرتا ہے۔ ہم دیکھیے اپنی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے رہتے ہیں، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے۔ تو جب ہم اللہ سے اپنے لیے یہ طلب کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے ذریعے سے کہ پھر ہمیں بھی اللہ کے بندوں اور ان بندوں میں خاص طور پر جو رحم کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ انسان کے صبر کا پیمانہ ہے ہی کتنا، وہ تو بہت ہی جلد آتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں اور بہت زیادہ نعمتیں اور رحمتیں اور مہربانیاں چاہتے ہیں، اور اپنے بہت سارے گناہوں کو اللہ کے حضور معافی دلوانا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے صبر کے پیمانے کو بڑا کیجیے، اپنے دل کو بڑا کیجیے۔ جتنا دل بڑا ہوگا، جتنا آپ معاف کرنے والے ہوں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحم کے حقدار بنتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ہم ریڈیو پاکستان کے ذریعے سے اکثر اس فرمان کو پیش کرتے رہتے ہیں، اور جب تک زندگی رہی انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے اعمال نامے کو اللہ کے حضور جمعرات کو خصوصی طور پر، سوموار کو بھی اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان اعمال ناموں کو دیکھتے بھی ہیں، اور اس میں جس کو معاف کرنا ہو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اعمال نامے کو اس اعتبار سے مغفرت سے، رحمت سے بھر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی دو ایسے افراد کے اعمال نامے پیش کیے جائیں جو آپس میں روٹھ چکے ہوں، بات چیت جاری نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی اختیار کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قطع تعلقی اختیار کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال نامے کو مجھ سے دور کر دیا جائے، میں انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھوں گا۔ تو کیسا بدنصیب ہوگا وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، خصوصی طور پر ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ دعا سلام، ان کی غم اور خوشی میں شرکت، اور مختلف مصیبتوں میں ان کے ساتھ مددگار بننے کا جو جذبہ ہے اس کو بڑھایا جائے اور انہیں مدد فراہم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر آپ کی طرف رحمت کی نگاہ بھی رکھے گا اور آپ کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھے گا۔ اس لیے کبھی دل میں یہ مت لائیں کہ فلاں نے تو میرا ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب مجھے بھی اس کے بدلے میں برا سلوک کرنا ہے۔ نہیں، برا سلوک اس کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا، یہی تو عظمت ہے۔ اچھے سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو ہر ایک شخص کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔
عظیم آدمی وہ ہے جو کسی کے برے سلوک کے مقابلے میں اچھا سلوک کرے، اسی کو اپنانا چاہیے۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے، اور سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے آپ ہمیں خط لکھیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین، سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ انعام کی آیت مبارکہ 141 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں۔ مقرر ہیں حافظ محمود اختر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے ایسے باغات بنائے جن کی بیلیں چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں، اور وہ باغات بھی بنائے جن کی بیلیں چھتوں پر نہیں چڑھائی جاتی، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ذائقے اور رنگ میں ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ جب وہ پھلدار ہو جائیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن ان کے پھل اتارو تو ان کا حق ادا کرو کہ اللہ کی راہ میں بھی کچھ دو، اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سامعین محترم، اس وقت آپ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ ہماری آج کی زیر مطالعہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ایسے باغات بنائے ہیں جن کی بیلیں ہوتی ہیں اور وہ چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں، اور وہ باغ بھی ہیں جن کی بیلیں نہیں ہوتی، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جس کے پھل مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ذائقے اور فوائد میں ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہوتے ہیں، تم ان سے پھل کھاؤ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 14 میں بھی ایسی ہی بات بیان ہوئی ہے، اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین سے پھل اگائے ہیں جن کے رنگ یعنی ظاہری رنگ، ان کے ذائقے اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے ذائقے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور فوائد بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ انگور، انار، آم، سیب، کھجور، زیتون کے کتنے ذائقے ہیں، اور ہر ایک کی تاثیر اور فائدے جدا جدا ہیں۔ ان کے مختلف فوائد اور تاثیرات کو تو صاحب فن شخص ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ کا بھی یہ اظہار ہے، اور انسان پر کیے گئے احسانات بھی ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 4 میں اللہ کی اس قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، انہیں ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، لیکن ان سے جو پھل پیدا ہوتے ہیں وہ ذائقے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کاملہ کے یہی مظاہرے سورۃ الانعام کی آیات 95 تا 99، سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں بیان ہوئے، سورۃ النحل کی آیات 9 اور 10 اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ ہم زمین پر پانی نازل کرتے ہیں، اور اس پانی میں فضا میں موجود بے شمار ذرات شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرات پانی میں مل کر ایسی کھاد بناتے ہیں
جو انسان کی بنائی ہوئی کھادوں سے کئی گنا زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ اس پانی سے مردہ زمینیں لہلہاتی کھیتی میں بدل جاتی ہیں۔ نباتات کے اگنے، ان کے پلنے بڑھنے اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کو اللہ نے 3 مقاصد کے لیے بیان کیا ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ پر اپنا ایمان پختہ کریں کہ وہ موجود ہے، وہ اکیلا ہے اور بڑا ہی صاحب قدرت ہے۔ کائنات نہ تو بے خدا ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک اختیار اور شریک کار ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے ان انعامات سے فائدہ اٹھائیں۔ کائنات کی کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں فرمایا کہ اے رب، آپ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کے استعمال کے بعد اس کا شکر بجا لائیں۔ شکر بجا لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کے احکام اور اس کی مرضی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ انسان کی طبیعت کا ایک رجحان یہ ہے کہ وہ جس قدر زیادہ نعمتیں استعمال کرتا ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب نعمتیں اس کی محنت کا ثمرہ اور اس کا حق ہیں۔ اسلام ہمیں یہ ذہنیت دیتا ہے کہ یہ نعمتیں محض اللہ کا احسان اور انعام ہیں، اور اگر انسان انہیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر بجا لائے تو اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ نے عنقریب ہم سے سوال بھی کرنا ہے۔ زمین پر پانی کے نازل ہونے کے بعد مردہ زمین کے لہلہاتی کھیتی میں بدل جانے کی مثال اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے بھی بیان فرمائی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ زندہ کرنے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ اگر مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے تو انسان کو بھی اسی طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ہم تو ہر انسان کی انگلیوں کی پوروں کو بھی سیدھا کر دیں گے۔ آیت نمبر 141 میں حکم دیا گیا ہے کہ جس دن فصل کی کٹائی کھیت سے اٹھائی جائے، اس فصل کا حق ادا کیا جائے۔ ایک حق یہ ہے کہ حاصل ہونے والی فصل کا 10واں حصہ یعنی عشر یا آدھا عشر ادا کیا جائے۔ عشر زکوٰۃ کی طرح فصل کی پیداوار پر حکومت وصول کرتی ہے یا مالک خود ادا کرتا ہے۔ یہ فرض ہے اور اس کی ادائیگی نہ کرنے والا ویسا ہی گنہگار ہوگا جیسا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ عشر کے علاوہ نفلی طور پر فصل میں سے کچھ نہ کچھ غربا اور مستحق لوگوں کو دینا چاہیے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 اور سورۃ القلم کی آیات 17 تا 31 میں گزشتہ قوموں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ کھیتی کے مالکوں نے پروگرام بنایا کہ کل اپنی فصل کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ اس بدنیتی کی ایسی نحوست پڑی کہ کھیتی راتوں رات طوفان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی اور فصل کاٹنے کے لیے آنے والے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، یعنی عشر اور صدقے کے طور پر فصل میں سے دیتے ہوئے اعتدال کا رستہ اختیار کیا جائے، سب کچھ یا زیادہ خرچ کر دے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہ بچے۔ یہاں قرآن نے ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت بیان کی ہے کہ جب انسان کے پاس بہت ساری دولت یا فصل کا ڈھیر لگا ہو تو وہ خوشی اور جذبات میں آ کر بہت زیادہ سخاوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بعد میں وہ خود تنگ دست ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک فطری دین ہے۔ فصل کاٹنے کے دن اس کے اندر 2 طرح کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ بہت زیادہ خرچ کر ڈالے اور بعد میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جائے،
दूसरी तरफ यूं भी हो सकता है कि वो कंजूसी और बुखल का शिकार हो जाए और सोचने लगे कि मैंने गरीबों को दे दिया तो मेरी फसल में कमी हो जाएगी। इस आयत में एतदाल की तालीम है कि जितना खर्च करना लाजिम है वो तो हर सूरत में गरीबों को दिया जाए। अल्लाह ताला हमें इन तालीमात पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी सिलसिला सामईन अभी हम सुन रहे थे, जिसमें आज हमने सूरह अनाम की आयत मुबारका 141 में बयान मज़ामीन के हवाले से गुफ्तगू सुनी। मुकर्रिर थे हाफिज़ महमूद अख्तर। हदिया दुरूद सलाम बहुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। आइए सामीन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ के लिए हाथ फैलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इलाहुल आलमीन रब्बल आलमीन, तू हर शय से बेनियाज है और हर चीज़ तेरी नियाजमंद है। तू गनी है और कुल जहान तेरा मोहताज है। तुझे तेरी बेनियाजी और गना का वास्ता, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। तू हमारी तमाम ज़रूरतों और हाजतों का कफ़ील बन जा। रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। ऐ हमारे रब, हमें उन रास्तों पर चला जिन पर चलकर हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल हो। ऐ हमारे रब, तूने महज अपने करम से मुसलमानों की पनाहगाह पाकिस्तान को बनाया है। तू ही इसकी हिफाजत फरमा, इसे इस्तेहकाम अता फरमा, इसे तमाम ज़मीनी और आसमानी आफतों और बलाओं से महफूज रख। मौला, पाकिस्तान को इस्लाम की नशत सानिया का मरकज़ बना दे। ऐ हमारे रब, हमें तौफीक अता फरमा कि हम मुल्क व मिल्लत की खातिर जान व माल की कुर्बानी देने से कभी दरेग न करें और हमसे कोई ऐसी हरकत सरजद न हो जिससे मुल्क व मिल्लत के मफाद को किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचे। ऐ हमारे रब, हमें खुद गरज़ी, मफाद परस्ती, इफ्तिरा परदाजी और मुनाफिकत की लानतों से बचा। हमें उन लोगों के रास्तों पर चला जिन्हें तूने अपनी नेमतों से नवाजा है। मौला, तमाम दुनिया के मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत व अख़ुवत के रिश्ते को मजबूत बना कि हम एक दूसरे के साथ ईसार व क़ुरबानी का मामला करें और आपस के जंग व जदल से बचें। उन्हें अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार व रहमाउ बैनहुम का मिस्दाक़ बना। ऐ हमारे रब, हम तुझसे हर वो चीज़ मांगते हैं जो तुझसे तेरे हबीब ने मांगी है
اور ہر اس چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے حبیب نے پناہ چاہی ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق ہی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔